اقرأ وخيا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. صدق اللہ العظیم. 20ویں پارے کی ابتدا میں قدرت اور وحدانیت کے 5 دلائل اور براہین اللہ رب العزت نے ذکر فرمائے ہیں. قرآن کریم کا عمومی اسلوب یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی الوہیت اور وحدانیت پر کائناتی مناظر اور نفس انسانی کے حقائق سے استدلال کیا جاتا ہے. یوں پوری کائنات کو بحث و مناظرے کا میدان بنایا جاتا ہے، یہاں تک کہ مخالف بھی تسلیم کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں ہے جو یہ سارے کام کر سکے. سورۃ النمل کے بعد سورۃ القصص شروع ہوتی ہے. سورۃ القصص مکی ہے، اس میں 88 آیات اور 9 رکوع ہیں. اس سورت کا زیادہ تر حصہ فرعون کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو معاملہ پیش آیا اس کے بیان پر مشتمل ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پیدا ہونا، ماں کا خوف کرنا، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو صندوق میں ڈال کر دریا میں ڈالنا، اس صندوق کو فرعون کا اٹھانا اور فرعون کے گھر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پرورش پانا، پھر جوانی کی عمر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے قبطی کا خون ہو جانا، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مدین کی طرف سفر کرنا اور وہاں پر حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی سے نکاح ہونا، پھر واپسی پر نبوت کا مل جانا. یہ تمام تر واقعات اللہ رب العزت نے اس صورت میں بیان فرمائے ہیں. اور اس صورت کے آخر میں قارون کا واقعہ بھی اللہ رب العزت نے ذکر کیا ہے. یہ تمام تر واقعات اور حالات اللہ رب العزت اس لیے ذکر کرتے ہیں تاکہ بندے ان میں غور کر کے عبرت اور نصیحت حاصل کریں. سورۃ القصص کے بعد سورۃ العنکبوت شروع ہوتی ہے. یہ سورت مکی ہے اور اس میں 69 آیات اور 7 رکوع ہیں. اس سورت میں اللہ رب العزت نے یہ بات ذکر کی ہے کہ اس زندگی میں ابتلائیں اور آزمائشیں ضرور آتی ہیں. مکی زندگی میں مسلمانوں کو طرح طرح کے مظالم اور مصائب کا سامنا کرنا پڑا. جب کفار کی طرف سے جور و جفا اور ظلم و ستم بڑھتا جاتا تو انسان ہونے کے ناطے بعض لوگ گھبرا اٹھتے. انہیں سمجھانے کے لیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، ایمان والوں کو آزمانا اللہ تعالیٰ کی پرانی سنت اور دستور ہے تاکہ سچے اور جھوٹے، مومن اور منافق میں امتیاز ہو جائے. صاحب ایمان بڑے بڑے حوادث کے سامنے استقامت دکھاتا ہے، جبکہ زبانی کلامی ایمان کے دعوے کرنے والوں کے قدم ڈگمگا جاتے ہیں اور ان میں سے بعض دنیاوی تکلیفوں سے بچنے کے لیے معاذ اللہ مرتد ہو جاتے ہیں. اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، جب انہیں اللہ کی راہ میں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو لوگوں کی ایذا کو یوں سمجھتے ہیں جیسے اللہ کا عذاب ہے، اور اگر تمہارے پروردگار کی طرف سے مدد پہنچے تو کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ تھے. کیا اللہ نہیں جانتا جو کچھ اہل عالم کے سینوں میں ہے؟ ایمان والوں میں سے سب سے زیادہ سخت آزمائشیں اللہ کے نبیوں پر آئیں. اس لیے اس صورت میں حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کے قصے اجمالی طور پر ذکر کیے گئے ہیں تاکہ ایمان والے جان لیں کہ اہل حق پر ابتلائیں تو آتی ہیں لیکن یہ ابتلائیں دائمی نہیں ہوتی. انجام کا اہل حق کو غلبہ نصیب ہوتا ہے اور ان کے مخالفین کو ہلاک کر دیا جاتا ہے. سورت کے اختتام پر مشرکین کے بتوں کو عنکبوت یعنی مکڑی کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے. جیسا کہ مکڑی کا جالا بے حد کمزور ہوتا ہے، نہ سردی سے بچا سکتا ہے، نہ گرمی سے، اور نہ ہی تیز ہواؤں کا سامنا کر سکتا ہے. اسی طرح مشرکین کے بت کمزور ہیں، نہ انہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں اور نہ ہی کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں.